کیونکہ اسناد عبداللہ بن مبارک کا وہ قول آپ سب کو یاد ہوگا کہ الاسناد من الدین، جو سند ہے نا یہ دین میں سے ہے۔ کیسے دین میں سے ہے؟ کہ آج میں کوئی بات کہوں تو مجھے اس کی سند دکھانی پڑے گی۔ دین وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا۔ اگر وہ کوئی شخص دعویٰ کرے کہ یہ دین ہے، بات سمجھ لیجئے، کوئی شخص دعویٰ کرے کہ یہ دین ہے لیکن اس کی سند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی، اس کے اوپر مدینے والے کی مہر نہیں ہے اور مدینے تک یہ پہنچتا بھی نہیں ہے، تو وہ دین نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہے، اس کا نام جو مرضی رکھ لے، وہ دین نہیں۔ اللہ، آپ نے وہ حدیث جبریل سنی ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے۔ کتنی حیرتوں کی داستان ہے وہ حدیث۔ صحابہ سارے حیران، ایک شخص آیا، شدید بیاض الثیاب شدید السواد الشعر، سیاہ بال، سفید، شدید سفید کپڑے، ایسے تیاری کر کے جیسے یہاں سے ابھی نکلا ہے۔ ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی بھی ان کو جانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ اس کا مطلب ہے کہیں دور سے آئے ہیں۔ یہ بھی حیرت، آ کے بیٹھ گئے، سوال کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاحسان، اخبرنی عن الساعہ، اخبرنی عن اشراطہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے، وہ سوال کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے۔ تو کیا کہتے تھے آگے سے کہتے تھے صدقتا، تو نے ٹھیک کہا۔ جبریل علیہ السلام، اب وہ صحابہ کو تو نہیں پتا یہ جبریل، ان کو تو پتا ہے کہ ایک شخص آیا آ کے سوال کرتا ہے۔ حیران ہو رہے لوگ کہ اگر اس کو پتا ہے تو یہ سوال کیوں کرتا ہے، اور اگر اس کو نہیں پتا تو تصدیق کیسے کرتا ہے کہ تو ٹھیک کہہ رہا۔ یہ بھی حیرت، ہر سوال پر فعجبنا لہ ان یسألہ ویصدقہ، سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ ہم تو حیران ہو گئے، پوچھا کسی نے نہیں، سبحان اللہ، کیا ادب ہے۔ وہ چلا گیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے فلبثت ملیہ، میں کچھ دیر بیٹھا۔ اب جو کچھ دیر بیٹھے رہے تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اتدری من السائل، عمر پتا ہے یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، مجھے تو نہیں پتا، اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ یہ جبریل تھے، اتاکم لیعلمکم دینکم، بات سمجھیے، الاسناد من الدین، یہ جبریل تھے، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ دین سکھانے کون آیا تھا؟ جبریل۔ پوچھا کس سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بھئی دین سکھانے وہ آیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعارف کروا دیتے، بے لوگو یہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں، تو جبریل دین سکھانے آئے ہیں، چلو بھی جبریل دین سکھاؤ۔ سادہ سی بات تھی، حیرتوں میں گم کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ساری کی ساری حدیث، سارے صحابہ حیران، تو ان ساری حیرت ختم ہو جاتی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعارف کروا دیتے کہ جبریل آئے ہیں، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے ہیں، چلو بھی جبریل دین سکھاؤ، اور جبریل تقریر کر کے بتا دیتا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، وہی سکھانے آیا تھا نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آیا تھا، اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانا۔ اللہ اکبر، یہ کیوں نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے نہیں کیا کہ اگر جبریل تقریر کر کے چلا جاتا تو وہ دین نہ بنتا۔ دین تب بنتا ہے جب اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگتی، جب حوالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلتا ہے تو دین بنتا ہے۔ تو جب کوئی شخص کہے بات دین کی ہے تو وہ حوالہ دکھائے، وہ سند قائم کرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سند قائم کر کے، متصل سند قائم کر کے، میں اس کو کہتا ہوں علمی القائے نسبت کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اگر وہ کرے تو پھر الاسناد من الدین، یہ دین ہے۔ ولولا الاسناد، اگر یہ اسناد نہ ہوتی، اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا، سند کا معاملہ نہ ہوتا، لقال من شاء ما شاء، تو پھر جو آدمی جس کا دل چاہتا، جو دل چاہتا وہ کہتا رہتا، پھر ہر شخص اپنا دین بنائے پھرتا۔